بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد طاہر نواز کھچی ایڈوکیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میری آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے جس کے آج کل بہت چرچے ہیں۔ ہر طرف پیرا پیرا کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہاں پر قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیرا ایکٹ کیا ہے، پیرا ایکٹ کے تحت کون کون سے کام کرتے ہیں، پیرا ایکٹ کیا اتھارٹی ہے، یہ اس کے ممبران اور چیئرمین کون ہوتے ہیں، اور یہ اتھارٹی کس کے انڈر کام کرتی ہے اور کون کون سے کام کرتی ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو میں ان سب سوالات کے جواب ملیں گے آپ کو۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ پیرا ایکٹ کیا ہے۔ پیرا ایکٹ یعنی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی ایکٹ 2024۔ یہ جو ایکٹ ہے اس کے ٹوٹل جو ہے 24 سیکشنز ہیں، 5 حصوں پر اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس کے تعارف کے بارے میں ہے کہ یہ دی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی ایکٹ 2024 یہ ہے کیا۔ یہ ایکٹ جو ہے، اس ایکٹ کے تحت ایک اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے یہ پورے پنجاب میں نافذ العمل ہو چکا ہے۔ یہ اس کا پہلا سیکشن ہے۔ 11 اکتوبر 2024 کو پنجاب اسمبلی سے یہ پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد گورنر صاحب نے اس کے اوپر سگنیچر وغیرہ اپنے کیے، پروسیس جس طرح ایک کسی بھی ایکٹ کو بنانے کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے بعد یہ ایکٹ جو ہے نافذ العمل پورے پنجاب میں ہو چکا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سیکشن 2 سے لے کر سیکشن 4 تک ہے۔ سیکشن 2 کے تحت یہ اس میں سیکشن 2 سے 4 میں اس کی ڈیفینیشنز، اس کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے اتھارٹی کا لفظ اس میں ایک یوز کیا گیا ہے کہ وہ اتھارٹی کون سی ہوگی، وہ اتھارٹی ہوگی جی پیرا اتھارٹی جو یہ قائم کی گئی ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک ڈیفینیشن ہے کہ ایسنشل مطلب بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، گھی، چینی، آٹا، یہ بجلی، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سروسز اس میں ہے کہ سروس کیا ہے، جو اتھارٹی جو ہے عوام کی خدمت کرتی ہے اس کو سروسز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آگے لفظ یوز ہوا ہے وائلیشن کیا ہے، خلاف ورزی، جو بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور اس پہ عمل درآمد کروائے گی اتھارٹی جو ہے پیرا اتھارٹی۔ اور اس میں ایک اور کمپلینٹ کا آپشن اس میں ہے، ڈیفینیشن کلاس میں ہے کمپلینٹ، شکایت۔ اس کے بعد سیکشن 3 کے تحت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ یہ ایک خود مختار ادارہ ہے جو پیرا ہے۔ یہ چیئرمین اور ممبران پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک جو ہے ان کا چیئرمین ہوگا، پنجاب سطح پہ ہوگا ان کا چیئرمین، پنجاب لیول پہ یعنی کہ صوبائی لیول پہ وہ اس کو لیڈ کرے گا۔ اور اس وقت پنجاب میں ان کا جو چیئرمین ہے وہ بریگیڈیئر سجاد علی خان صاحب ہیں، جو اس کو پنجاب کی سطح پہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور سیکشن 4 جو ہے، سیکشن 4 اتھارٹی کا مرکز دفتر، اس کے یعنی کہ یہ اتھارٹی کا جو دفتر ہوگا وہ کہاں پر قائم ہوگا۔ ان کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ لاہور میں ہے، اور اگر حکومت چاہے گی تو ڈویژنل لیول پہ یا تحصیل لیول پہ بھی، ضلع لیول پہ یہ اس کے دفاتر قائم کر سکتی ہے۔ یہ تھے اس کے 2 حصے۔ اب تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ سیکشن 5 سے لے کر سیکشن 11 تک جاتا ہے۔ اس میں پیرا اتھارٹی کے جو اختیارات ہیں اور فرائض ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سیکشن 5 میں بتایا گیا کہ اتھارٹی جو ہے وہ کون کون سے کام کر سکتی ہے، اس میں یہ بتایا گیا۔ یہ جو اتھارٹی ہے، پیرا اتھارٹی ہے، یہ حکومت نے جو بھی قوانین بنانے ہیں ان پہ عمل درآمد کروانے کی اس نے نگرانی کرنی ہے۔ مثلاً اس میں مارکیٹ سروسز، پرائس کنٹرول اور ماحولیات کے خلاف شکایت سننا۔ اس کے بعد از خود کوئی کارروائی کرنا چاہے، جہاں پہ یہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس پہ بھی یہ اتھارٹی جو ہے اس پہ قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ سرکاری اداروں کی نگرانی کرتی ہے،
کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں عوام الناس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی یہ نگرانی کرتی ہے۔ اس کے بعد عدالت یا حکومت کے اوپر کسی بھی معاملے کی انکوائری بھی یہ جو ہے نا پیرا اتھارٹی یہ کر سکتی ہے۔ رپورٹس تیار کرتی ہے، رپورٹس تیار کر کے چیف سیکرٹری یا وزیر اعلیٰ کو دینا اس کا کام ہے۔ اس کے آگے ہے یہ تھا سیکشن 5۔ اب سیکشن 6 جو ہے وہ اس کے اختیارات کے بارے میں ہے کہ اس کو کیا کیا اختیارات ہیں پیرا اتھارٹی کو۔ پیرا اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی دفتر، دکان یا ادارے کا معائنہ، اس کے متعلق جو دستاویزات ہوتی ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے، اگر وہ غلط ہیں تو وہ ضبط کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ نوٹس جاری کر سکتی ہے اگر ان کے پاس کوئی اپلیکیشن وغیرہ موو کی جائے، جرمانے کر سکتی ہے، عدالتوں میں مقدمات کو ریفر کر سکتی ہے۔ اور جو اس کا آگے ہے چوتھا حصہ ہے چہارم سیکشن 12 سے لے کر 14 تک، وہ عام شہری ادارے کے پاس تحریری طور پر یا آن لائن شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی عام شہری جو ہے وہ کوئی درخواست دینا چاہے کسی کے خلاف پیرا اتھارٹی میں، تو اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ آن لائن درخواست بھی دے سکتا ہے، آن لائن کے علاوہ جو ہے وہ بائی ہینڈ بھی درخواست دے سکتا ہے جا کے۔ جب یہ درخواست گزاری جائے گی تو سیکشن 13 کے تحت جو اتھارٹی ہوگی وہ شکایات کی مکمل تحقیقات کرے گی اور ضرور ہوا تو موقع کارروائی یا متعلقہ محکمے کو ہدایت دے سکتی ہے۔ مطلب جس بھی محکمے کے خلاف یہ درخواست گزاری جا رہی ہوگی اس محکمے کو اس کی تحقیقات کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اور اگر پھر وہ اتھارٹی کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ بھی اپیلیبل ہے۔ مثلا سیکشن 14 جو ہے اس میں اپیل کا حق دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیرے کے فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ چیف سیکرٹری پنجاب، اس کے اپیلیٹ فورم جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب ہے، وہاں پہ جا کے یہ اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے۔ اس کا حصہ نمبر 5 جو ہے وہ عمومی دفاع سیکشن 15 تا 20 کے بارے میں ہے کہ حکومت پنجاب اتھارٹی کے کام کے لیے قواعد بنا سکتی ہے، یعنی کہ اتھارٹی کو کون کون سے کام سپرد کرنے ہیں یہ حکومت پنجاب نے طے کرنا ہے۔ سیکشن 16 اور 17 جو ہیں وہ اتھارٹی کے ملازمین کو ان کے جائز کام پر قانونی تحفظ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 18 اتھارٹی جو اس کے تحت اتھارٹی جو ہے پیرا اتھارٹی وہ ہر سال کی اپنی کارکردگی کی جو رپورٹ ہے وہ حکومت کو پیش کرے گی کہ اس سال میں ہم نے یہ پرفارمنس دی ہے، یہ کام کیے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رپورٹ جو ہے اتھارٹی کو سبمٹ کرے گی۔ اب عام شہری جو ہے، اب ہمارے ذہنوں میں سوالات یہ آ رہے ہیں کہ عام شہری کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، عام شہری کے لیے اس قانون میں کیا کچھ نیا ہے، کیا کچھ فروٹفل ہے، فائدہ مند چیز اب عام شہری کے لیے کیا ہے، عام شہری جو ہے وہ پیرا اتھارٹی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سرکاری ادارے کی غفلت کا سامنا ہو، کسی آفس میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا کام نہیں کیا جاتا، آپ کو بلا وجہ ذلیل کیا جاتا ہے، تو آپ پیرا اتھارٹی کو درخواست دے سکتے ہیں، ان کو شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ چیزوں کی قیمت مقرر کر دیتی ہے، لیکن آپ بازار جاتے ہیں خریداری کے لیے، مثلا آپ راشن وغیرہ لینا جاتے ہیں تو حکومت نے جو چیزوں کی قیمت فکس کی ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ اوور چارجنگ آپ سے کی جاتی ہے، زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے، کوئی بھی دکاندار زیادہ قیمت وصول کرتا ہے تو آپ پیرا اتھارٹی جو ہے وہاں پہ اس کے خلاف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، بلا وجہ طور پر اس کو جو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو مارکیٹ میں جو ہے اسے غائب کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی آپ جو ہے پیرا اتھارٹی کے روبرو پیش ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، پیرا اتھارٹی کے نوٹس میں یہ بات لا سکتے ہیں اور پیرا اتھارٹی اس پہ کوئی ایکشن لے گی۔ اس کے بعد ذیلی ادویات جو ہیں، اگر کہیں سے آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں وہ دوائی غلط ہوتی ہے، فیک ہوتی ہے، ذیلی ہوتی ہے، تو اس کے اگینسٹ بھی آپ پیرا اتھارٹی کے روبرو کارروائی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پنجاب نے جو صفائی کا بہت اچھا ایک عمل شروع کیا ہے، اگر اس میں بھی کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی پیرا اتھارٹی کو آپ جو ہے شکایت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرکاری زمینوں پہ اگر کسی بندے نے کوئی قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمینوں پہ، تو وہ قبضہ واگزار کروانے کے لیے بھی آپ جو ہے اپلیکیشن گزار سکتے ہیں۔ اب یہ درخواست گزارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ تحریری طور پر بھی گزاری جا سکتی ہے، آن لائن کے ذریعے بھی گزاری جا سکتی ہے، اور اگر حکومت نے اس پہ کوئی موبائل اپلیکیشن لانچ کر دی، ابھی تک تو لانچ نہیں ہوئی، تو وہ جو ہوگی موبائل اپلیکیشن، اس کے ذریعے بھی یہ اپلیکیشن جو ہے گزاری جا سکے گی۔
ہاں، اور دوسرا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا جو متعلقہ ریجن آفس بنایا جائے گا اس متعلقہ ریجن آفس میں جا کر بھی آپ جو ہے یہ ایک کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک نہایت اہم اور نیا قدم ہے جو عوام کے مفادات کے تحفظ اور سرکاری نظام کی بہتری لانے کے لیے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس اتھارٹی کا قیام جو ہے عمل میں لائی ہے حکومت۔ اب پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر بھی ہم کوئی بھی بے ضابطگی دیکھیں، جہاں پر بھی ہم کوئی بھی ناانصافی دیکھیں، خرابی دیکھیں، زیادتی دیکھیں، تو عوامی مسائل کے لیے ہم بھی اپنا حصہ، عوامی مسائل کو حل کروانے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اس کے بعد وہ جو مسائل ہیں وہ حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں، پیرا اتھارٹی کے روبرو وہ پیش کیے جائیں، تاکہ جو ہے ایک جو با اختیار فورم موجود ہے اس کا ہمارے پاس، تو ہمیں اس با اختیار فورم کا جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔